یہ عید سے پہلے میری والدہ صاحبہ کا انتقال ہوا، کچھ مہمان تعزیے کے لیے تشریف لائے، ان میں جنرل ضیاء الحق مرحوم کے بھانجے حافظ عبدالرؤف صاحب دم برکات اللہ علیہ، بڑی عمر کے بزرگ ہیں، تقریباً کوئی 75-80 سال قریب ان کی عمر، لیکن ابھی قرآن پاک کے بڑے پکے حافظ، ابھی تک رمضان میں قرآن پاک سناتے ہیں، تو ختم قرآن کے موقع پر مجھے کچھ سالوں سے وہ بلا لیتے ہیں کہ چلو آپ آ جائے کریں، کوئی ٹوٹی پھوٹی کوئی بات خیر کی کہہ لیا کریں۔ انہوں نے اپنے والد صاحب کا واقعہ سنائے، کہنے لگے کہ میرے والد صاحب ایک کالج میں پرنسپل تھے، لیکن تھے بڑے اللہ والے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہر جگہ ہوتے ہیں۔ اگر ہاں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے کہ انگریزی پڑھو لیکن غالب ہو کر پڑھو، مغلوب ہو کر نہیں، انگریزی ماحول کا اثر نہ لگا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بار تو سنائے لگے میرے، بلکہ میں پچھلے جمعے جگہ پر حاضری تھی تو مجھے ایک سکول کے پرنسپل وہ کہنے لگے کہ ہمارے سکول میں ایک انگریزی کے نیک استاد ہیں، فرمائے لگے تو فرمایا ان کے پاس سکول کے بچوں کی جو بھی جماعت پڑھ کر جاتی ہے وہ 5 وقت کی نمازی بن جاتی ہے۔ ایسے ہیں وہ انگریزی کے استاد لیکن بڑے نیک ہیں، ان کی نیکی کا اثر طلباء پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ سکول کی جماعت وہ 5 وقت کی نماز کی پابند ہو جاتی ہے۔ کوئی بچیاں پڑھتی ہیں تو بچیاں بھی اپنے سر پر چادر اور وہ نقاب لے لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم راستے میں ہیں، منزل نہیں راہ گزر ہے۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں اور رب کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں، بڑا آسان، نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، روزہ رکھ لیا اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، زبان سے سچ بول لے اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، قدم قدم پر اللہ نے اپنا خوشی کے بہانے چھپا رکھے ہیں۔ تو بہرحال حافظ صاحب فرمائے لگے کہ میرے والد صاحب کالج میں پرنسپل لیکن تھے بڑے اللہ والے، فرمائے لگے شروع میں ایسا تھا کہ وہ میری والدہ صاحبہ یعنی اپنی گھر والی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھا لیتے لیکن اپنی والدہ کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ شروع میں کچھ دن ایسے گزرے تو ایک مرتبہ والدہ صاحبہ نے ناراض ہو کر کہا، حافظ صاحب نے جو الفاظ مجھے بتلایا وہی نقل کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ والدہ صاحبہ ناراض ہو کر کہنے لگی کہ تو رن دا پکیا ہوا کھانا کھا لینا ہے، ماں دے ہاتھ دا پکیا ہوا نہیں کھانا کہ آپ گھر والی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھا لیتے ہیں، میں ماں ہوں میرے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتے ہوں۔ پھر والد صاحب کے دل میں جو بات تھی وہ عرض کر دی، عرض کرنے لگے کہ اماں جی بات دراصل یہ ہے کہ میرے والد صاحب پیشے کے لحاظ سے وکیل ہیں تو مجھے ان کی کمائی میں کچھ شبہ سا رہتا ہے، تو چونکہ آپ کا کھانا ان کی کمائی سے ہوتا ہے اس لیے میں احتیاطاً نہیں کھاتا، اور میری گھر والی چونکہ وہ میری کمائی سے پکاتی ہے تو میں اپنے گھر والی کا ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھا لیتا ہوں۔ تو والدہ صاحبہ نے یہ بات ان کے والد صاحب کو بتلائی کہ تیرا پتر ہے کہہ رہے ہیں۔ تو پھر والد صاحب نے بھی عجیب جواب دیا، فرمائے لگے ٹھیک ہے میں پیشے کے لحاظ سے وکیل ہوں، لیکن آج تک میں نے کبھی کوئی جھوٹا کیس نہیں لیا، کوئی غلط قسم کا کیس نہیں لیا، اپنی حق حلال کی روزی کما کر بچوں کا پیٹ پالا ہے۔ پھر فرمائے لگے یہ میرے بیٹے میں جو تقوی کا نور ہے، نیکی کا نور، یہ بھی میری حلال کمائی کی برکت سے الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہر جگہ ہوتے ہیں جنہوں نے دکان میں، دفتر میں، کھیتی باڑی میں، ملازمت میں، حکومت کے ہر محکمے میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں جن کی برکت سے یہ نظام قائم ہے اور رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے۔ آخر میں پھر کر دوں ہماری زندگی کا بڑا مقصد ہم مل جل کر اللہ میاں کو خوش کریں اور راضی کریں، نماز پڑھ کر خوش کریں، روزہ رکھ کر خوش کریں، قرآن پاک کی تلاوت کر کے خوش کریں، زبان سے سچ بول کر خوش کریں، یہاں ہم خوش کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین آمین۔